آیت نمبر 35 کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے یا وجود ہے اس کائنات میں. سرکار پاک نے بھی اس کی تفصیل بتائی ہے اس کی. اب پہلے ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی جو تفسیر اور تفصیل ہے نا، اس فلیکس کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس آیت کے 2 پورشن ہیں، 2 حصے علیحدہ علیحدہ ہم ڈسکس کریں گے. ہم پہلا حصہ ڈسکس کرتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ نور ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہے کہ اس میں چراغ ہے. یعنی کہ جیسے محراب ہوتا ہے، ڈاٹ ہوتی ہے، محراب ہوتا ہے، محراب کے اندر کیا ہے؟ چراغ پڑا ہوا ہے. لیکن وہ جو چراغ ہے نا، وہ چراغ اللہ فرماتے ہیں وہ چراغ ہے فانوس کے اندر، شیشے کے فانوس کے اندر پڑا ہوا ہے. اچھا، اب اللہ یہ بھی فرماتے ہیں اب یہ جو ہے یہ آگ سے روشن نہیں ہے چراغ. شاید کیونکہ چراغ آگ سے روشن ہوتا ہے نا، آگ سے روشن نہیں ہے بلکہ زیتون سے ہے، زیتون کے درخت سے ہے، یعنی کہ نور سے ہے. مثال دی گئی. اب کیسے؟ اب یہ ایک ایک بات، ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. یعنی کہ وہ جو چراغ جل رہا ہے جو خدا کے نور کا، وہ آگ نہیں ہے، وہ نور ہے. اچھا، اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ اس فلیکس کی روشنی میں اس کی کیا تفصیل ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ نور ہے. کیوں اللہ نے فرمایا؟ کیوں اللہ نے یہ فرمایا؟ اگر نور ہے، سرکار پاک نے فرمایا اگر نور ہے تو بولتا کیوں ہے؟ اگر روشنی ہے تو روشنی بولتی تو نہیں ہے. کلام کیسے کرتا ہے، بات چیت کیسے کرتا ہے، جنت جہنم کیسے بنائی ہیں؟ نور تو یہ نہیں کر سکتا. نور تو نور ہے، نور تو بے جان ہے. اللہ نے یہاں پہ کیوں فرمایا، کیسے فرمایا؟ اب ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں. یہ اس کائنات میں 7 جہان ہے، یہ ناسوت کا عالم ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم حضور کی ذات کو سمجھتے ہیں. آقائے 2 جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ ناسوت کے عالم میں نیلے آسمان سے نیچے یہاں پر جب حضور پاک کا دیدار ہوتا ہے تو کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. اور طریقے سے مراد کسی اور جلوے میں ہوتا ہے. یہاں اور جلوے سے مراد یعنی کہ ہوتا وہ بھی نور کا جلوہ ہے، لیکن لطیفہ نفس کے جزے ہوتے ہیں. اگر لطیفہ نفس کے جزے بھی اگر آپ دیدار نہیں کرتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں جنہوں نے دیدار کیا تو وہ جسم سے کیا. یہی بات ہوئی. جسم سے دیدار تو ابو جہل نے بھی کیا تھا، ابو لہب نے بھی کیا تھا. انہوں نے بھی جسم کو دیکھا تھا، جسم مبارک کو. جو باطنی طور پہ اس جہان میں دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ لطیفہ نفس کے جز سے دیکھے گا. اگر روضہ رسول پہ جا کے دیکھے گا، لطیفہ نفس کے جز سے دیکھے گا. وہ دیدار ایک دیدار کی انیشیل سٹیج ہے، ابتدائی درجہ ہے اس دنیا میں. اس سے اوپر ملکوت کے اندر حضور کے نفس کے جز سے نہیں، قلب کے جز سے ہیں. یہاں پر آقائے 2 جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی اور جلوے میں، کسی اور جلوے میں. اب جب یہ دونوں بات کریں گے، ہیں دونوں ہی حق پر، دونوں بات کریں گے. وہ کہیں گے میں نے حضور پاک کو ایسے دیکھا، وہ کہے گا نہیں میں نے حضور پاک کو ایسے دیکھا. دونوں میں تضاد ہو گیا. اچھا، اب ہے جو حضور کا جلوہ یہاں جبروت اور عنکبوت میں جا کے دیکھتا ہے، یہاں پر نبی پاک کے روح مبارک کے جسے. اب جو روح کا جو فیض ہے وہ بڑا جلالی، تو یہاں پہ وہ کسی اور جلوے میں دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو خبر نہیں، وہ کسی اور جلوے میں جا کے دیکھتا ہے. پھر اگر حضور پاک کا جلوہ یہاں پہ دیکھ لیا لاہوت میں، کسی اور جلوے میں. اور اگر کسی نے جلوہ وحدت میں جا کے دیکھ لیا تو پھر
وحدت میں جلوہ کیسا؟ اگر وحدت کے جہان میں حضور کا جلوہ دیکھا یا احدیت میں جا کے حضور پاک کا جلوہ دیکھا تو وہ جلوہ دیکھنا لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینے کی عبادت و ریاضت سے افضل ترین وہ لمحہ ہے جس لمحے وحدت یا احدیت میں جا کے حضور پاک کی روح مبارک کو دیکھتا ہے۔ اب جب حضور پاک کی روح مبارک کو دیکھتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ حضور پاک ایسے ہیں یا ملکوت میں، یہ تو صفات ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو حضور پاک کی صفات ہیں، ذات تھوڑی ہے۔ وہ تو کہتا ہے یہاں پر جسم مبارک ہے، صفت ہے، نفس کے جزے ہیں، صفت ہے، باقی صفت ہے، ذات نہیں ہے۔ جو ذات کو جا کے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے حدیث مبارکہ صحیح ہے، خلقت الانسان فی صورتہ، میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہی صورت، یہی جلوہ عین اللہ کا جلوہ ہے، وہ کسی اور سمت میں بیان کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ اگر حضور پاک کی تشریح کرے تو کیسے کرے گا؟ جیسے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور کی ذات کا اتنا نور ہے کہ اگر وہ اس نور کو دیکھیں تو کمرے میں سوئی بھی ہو وہ بھی نظر آئے، یعنی اتنا نور کا آفتاب، نور کا خورشید، نور کا سورج، اس کا جلوہ ہی کچھ اور ہے۔ اب ان سب میں اختلاف ہوا، سب میں اختلاف ہوا، لیکن یہ یاد رکھیں جو سپریم لیول پہ جا کے دیکھتا ہے نا وہ اختلاف نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نچلے درجے میں جتنے بھی کھڑے ہیں نا یہ بھی دیکھ رہے ہیں، صحیح دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب جو اللہ نے مثال دی کہ ایک محراب کے اندر ایک چراغ ہے اور چراغ وہ شیشے کے فانوس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب آپ ایک محراب کے اندر ایک چراغ رکھیں، آج کل تو بلب ہیں، اس وقت چراغ تھے، اللہ نے چراغ کی مثال دی، اس کو شیشے کے فانوس کے اندر رکھیں تو اس کی مختلف کرنیں پھیل رہی ہوتی ہیں، مختلف روشنیاں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ اب میں اگر اس طرف ٹھہرا ہوں، میں جب فانوس کو دیکھوں گا تو اس کی جو شعاعیں نکل رہی ہوں گی تو میں کہوں گا کہ یہ چراغ، یہ فانوس اس طرح کا ہے۔ اگر آپ ٹھہرے ہوں گے دوسری طرف تو آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اس کی روشنی اور اس کی روشنی، یہ چراغ یہ اس سمت میں ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ اگر آپ ٹھہرے ہوں گے کسی اور طرف اور سمت میں، آپ دیکھیں گے نہیں نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اس طرح ہے۔ سارے حق دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی اپنی ڈائریکشن میں ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہاں پر جو جلوہ دیکھا اللہ کا، یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ نور برس رہا ہوتا ہے۔ نور کیا برس رہا ہوتا ہے؟ یا رحمان کی تجلیات پڑ رہی ہوتی ہیں، وہ اسی کو خدا سمجھتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا رحمان اور یا قہار کی تجلیات یہاں عالم ناسوت میں پڑتی ہیں۔ جب وہ یا رحمان کی تجلیات پڑھتے دیکھتا ہے بندہ تو ہر جگہ تجلیات ہی تجلیات ہیں، نور کی تجلیات پڑ رہی ہیں، نور برس رہا ہے، جیسے بارش ہوتی ہے نور برس رہا ہے اس کائنات میں۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اس نے صفت دیکھی۔ اس نے صفت کیوں دیکھی؟ کیونکہ اس نے صفاتی نام کا ذکر کیا، اس وجہ سے صفت دیکھی۔ اس سے اوپر ملکوت میں چلا جاتا ہے، جو ملکوت میں جاتا ہے وہ بھی صفت دیکھتا ہے۔ جو وہ صفت دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اب وہ جو صفت دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہی اللہ ہے، پر وہ صفت دیکھ رہا ہوتا ہے، ذات نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اسی طرح پھر عنکبوت میں، جبروت میں، لاہوت میں، وحدت میں جہاں چلے جائیں رب کی صفت دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یہی اللہ ہے۔ لیکن جو احدیت میں چلے جاتے ہیں وہ ذات دیکھتے ہیں، اور جو ذات دیکھتے ہیں وہ وحدت و شہود کے قائل ہوتے ہیں۔ جو وحدت و شہود کے قائل ہوتے ہیں، یہاں پر وحدت میں، لاہوت میں، ناسوت میں، ملکوت میں، عنکبوت میں، جبروت میں، یہاں تک جو بھی دیکھتے ہیں وہ وحدت الوجود کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اور جو احدیت میں جا کے دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نور بھی ہے، اللہ کا نوری وجود بھی ہے۔ اس وجہ سے جو حدیثیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ حضور نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا، اللہ نے مجھے دیکھا، میں نے اللہ کو دیکھا، اور پھر اللہ نے مجھے تھپکی دی، مجھے داد دی،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور مجھے ٹھنڈک پڑ گئی اور اللہ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی. یہ تمام باتیں درست ہیں. پھر علامہ اقبال کی جو باتیں ہیں، علامہ اقبال بھی اس احدیت میں گئے. علامہ اقبال نے اپنی غزلوں میں کہا، اپنی غزل تنہائی میں کہا، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر. یہ جو علامہ اقبال کی نظمیں ہیں جو دیدار الہی پہ ہیں. اور پھر جاوید نامہ میں پھر بتاتے ہیں جب احدیت میں گئے دیدار کیسا کیا، کس جلوے میں خدا کو دیکھا. تو جب یہ چیزیں اب ان 5 کیٹیگری جو ہے نا، 6 کیٹیگری جو رب کے نور کو دیکھتے ہیں، اب ان میں بھی بعضوں کا تضاد پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس روپ میں دیکھا، اس روپ میں دیکھا، اس روپ میں دیکھا. اور جو احدیت میں چلے جاتے ہیں، جو ذات کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ذات کو اس روپ میں دیکھا. پھر جو ذات کو دیکھتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں ہر روز نئے جلوے میں ہوتا ہوں. کیا؟ ہر روز نئے جلوے میں ہوتا ہوں. پتہ نہیں کس روپ میں دیدار کروا دیتا ہے، کس جلوے میں دیدار کروا دیتا ہے. وہ تو ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے، نئی آن میں ہوتا ہے. تو جب ان تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ تضاد تو ہو گیا نا، رہتے سارے عالم ناسوت میں، اب سارے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر سارے ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ساری باتیں چھوڑ دو. عالم ناسوت میں جب رہتے ہو تو کہو اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ نور کے رستوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان نور کی راہوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے. ابھی جو لوگ چاہتے ہیں جو اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اس نور کو دل میں بھی جگہ دیں. اگر جو دل میں جگہ دینا چاہتے ہیں، اگر صفاتی نام کا ذکر کریں گے تو صفت دیکھیں گے، اگر رب کی ذاتی نام کا ذکر کریں گے تو پھر ذات کو دیکھیں گے. رب کا ذاتی نام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ. اگر لفظ اللہ کو دل میں بسائیں گے اور ذاتی نام کا ذکر کریں گے تو یہی ذاتی نام والے احدیت میں جا کے کعبہ قوسین کے مقام پہ ذات کو جا کے دیکھتے ہیں. ذاتی نام کو دل میں بسائیں، حضور کا وسیلہ ہی یہ ذاتی نام ہے. حضور کا روضہ رسول کا تصور کریں، وہیں سے امداد آ رہی ہے، وہی ذاتی نور آپ کو عطا کر رہے ہیں. اور اپنے دل پہ تصور کریں، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.